عبد العزہ بن ابن خطل، عبداللہ ابن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن خبابہ، حبار بن اسود، ابن اختل کی لوڈیا اور سارہ، یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردہ بھی پکڑ کے لٹکے رہیں، اس سے چھپ جائیں تو بھی ان کو قتل کرو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ عزیز دوستو، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو، یہ میرا ٹاپک ہے آج کا۔ مختلف پہلو مطلب بہت بے شمار پہلو ہیں جن کو بیان کرنا اس مجلس میں ممکن نہیں ہے۔ صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتاب کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ابھی تک کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ایک کتاب ملی مجھے جو کئی سو صفحے پر مشتمل تھی، جس میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی کتابیں لکھی گئی۔ تو سوچئے سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن میں دو باتیں یہاں پر ذکر کروں گا۔ ایک وہ جن کو آپ اکثر سنتے آئے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے۔ اور دوسرا وہ پہلو میں بیان کروں گا جو کم لوگ سنتے ہیں یا کم لوگ بیان کرتے ہیں یا کم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو لوگ باقاعدہ سیرت کا مطالعہ کرتے، ان لوگوں کی نگاہ سے وہ واقعات گزرے ہوں گے، وہ باتیں گزری ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو واقعات آپ نے بار بار سنے ہیں، اور شاید ان نوجوانوں کے لیے نیا ہو جو نہیں سنتے یا کم سنتے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، اور شاید کہ سب نے سنا ہوگا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستے سے گزر ہوتا تھا، اور ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالتی تھی، اور اکثر ہوتا تھا، اور جب وہ بیمار ہوئی آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ میں اس واقعے کا صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غیر مستند ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن زبان زد ہے، لوگ بیان کرتے اور سنتے۔ لیکن میں ایسے واقعات کا آپ کو ذکر کروں گا جن کا سیرت میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا، تو ایک وقت آیا 2-4 سال کے بعد کہ دعوت کا کام کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا۔ طرح طرح کے عصائب، مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑنے لگا۔ کمزور صحابہ اکرام جو غلام تھے، یا جو لوگ مالی لحاظ سے یا خاندانی لحاظ سے کمزور تھے، ان کے اوپر طرح طرح کی تکالیف آنی شروع ہو گئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی آنچ آنے لگ گئی۔ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دعوت کے لیے نکلتے ہیں طائف کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ طائف مکے سے تقریباً 100-130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ تھوڑا پانی رکھوا دیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ جانتے ہیں جن قبیلوں وہاں جو قبیلے تھے، ان قبیلوں میں جو لوگ سردار تھے وہ 3 بھائیوں کی سرداری تھی۔ ایک عبد اللیل، دوسرے حبیب اور تیسرے مسعود۔ ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ لوگ مجھ پر ایمان لے آئے۔ تینوں بھائی کیا جواب دیتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حالات پیش آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو معاف کرتے، آپ دیکھیے، تھوڑا غور دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللیل سے کہتے ہیں، جو اس قبیلے کا سردار تھا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو خانہ کعبہ کا جو ہے غلاف چاک کر دوں اگر اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر دے۔ اس کے بھائی حبیب سے ملتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کو اللہ رسول بناتا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بھائی مسعود سے ملتے حبیب سے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ تم اگر سچے رسول ہو تو تم سے بات کرنے میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اور اگر تم جھوٹے رسول ہو
پھر تو میں جھوٹوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا کہ یہ بات اپنے تک راز رکھنا، کسی سے کہنا مت کہ میرے اور آپ کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو نکلتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، لیکن سب لوگ انکار کرتے ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب وہ لوگ وہاں کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے ہیں، وہ بچے اتنا مارتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک سے خون نکلنے لگتا ہے، جوتوں میں خون تر ہو جاتا ہے۔ پھر میں مختصر بات کر کے بات کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے۔ جب پہاڑ کے فرشتے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو ان دونوں کو ملا دیں، ختم کر دیں یہ بستی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نادان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئے۔ اور آپ جانتے ہیں اس میں ایک آنے والی نسلوں میں ایک بڑا نام جن کی وجہ سے بر صغیر میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان کا نام محمد بن قاسم ہے، جو اسی طائف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی معاف کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقہ سے واپس آ رہے تھے اور آرام کی غرض سے ایک کیکر کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اپنی تلوار کو اس سے لٹکا دیتے ہیں اور سوتے ہیں۔ تب ایک مشرک جس سے کہ جھگڑا ہوگا، جس سے جنگ ہوئی تھی، اسی میں کا ایک مشرک آتا ہے اور وہ تلوار اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آتا ہے اور کہتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ مجھے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اتنے اعتماد کے ساتھ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں وہ تلوار لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اب تم کو کون بچائے گا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ تو بہت مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے، آپ تو احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ پر ایمان لے آتے ہو؟ کیا تم اللہ کو اللہ مانتے ہو؟ کیا مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں اللہ کو معبود، نہ میں نہیں مانتا ہوں آپ کو اللہ کا رسول، لیکن میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے خلاف میں کبھی جنگ نہیں کروں گا اور نہ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا آپ کے خلاف۔ اور جو وہ پلٹ کر اپنی بستی میں جاتا ہے، اپنے لوگوں سے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے افضل انسان سے مل کر آیا ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ اور آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، میں بات آپ کو بس ایک جھلک دکھاتے ہوئے جا رہا ہوں، میرا مقصد ہے میں دوسرے پہلو کو بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں جب 1400 صحابہ اکرام کی تقریباً لے کر کے جب عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے حدیبیہ کے مقام پر اور مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ عمرہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط کو مان لیتے ہیں۔ جب یہ شرائط طے ہونے والی ہوتی ہے تو تقریباً 70 سے 80 جو ہے نوجوان جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ تاکہ صلح نہ ہو سکے، کسی طرح جنگ ہو جائے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جبل تنیم سے اوپر سے اترتے ہیں اور اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کے سب پکڑے جاتے ہیں، سب کے سب پکڑے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء، سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا۔ کبھی وقت ملے یا آپ پڑھیے یا سنیے کسی علماء کو کہ کتنے زیادہ ظلم کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر، اور کس پر۔ اس کے بعد بھی ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو زمین جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ میں اب وہ پہلو بیان کر رہا ہوں جس میں آپ کو لگے گا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دینا چاہیے تھا، یا لوگوں کو لگ رہا تھا پھر بھی اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آخر میں اس کا جواب دوں گا۔ کچھ چیزیں جیسے عقبہ بن ابی معیط کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، تو اس نے جو ہے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی۔ آپ کو یہ واقعہ پتا ہوگا کہ پھر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہے؟ اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو کیا کہتے کہ اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تعالیٰ قریش کو پکڑ لیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نام لے کر کے بد دعا دی، کس کو؟ اللہ ابو جہل کو پکڑ لیجئے، اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لیجئے، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لیجئے، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لیجئے، اور اس طرح 7 لوگوں، راوی کہتے ہیں 7 لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اور وہ 7 کے 7 جنگ بدر میں قتل کیے گئے اور کنویں میں پھینکے ہوئے تھے، سب کی لاش پڑی ہوئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی. اور اس کے بعد جب عتیبہ بن ابو لہب ایک بار آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلى، میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑا اور کرتے مبارک کو چاک کیا اور چہرے مبارک کی طرف تھوکا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتیبہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور جب وہ عتیبہ جا رہا تھا شام جاتے وقت جو ایک جگہ اس نے ٹھہرا قیام کیا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس وقت جب وہ قیام کیا وہاں پر اس نے دیکھا ایک شیر دور پر کھڑا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، مجھے ختم کر دے گا. اس کے دوستوں نے کہا ایسے کیسے؟ کہہ رہے نہیں، محمد نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے مجھ سے مکے میں کہا تھا، اس نے مجھے بد دعا دی تھی، اس لیے مجھے مار ڈالے گا. دوستوں نے کہا نہیں، ہم تم کو بیچ میں سلائیں گے، تم بیچ میں سونا، تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بیچ میں سلایا اور صبح جب اٹھے نیند کھلی، آنکھ کھلی تو کیا ہوا؟ اس کو وہ جاندار، وہ درندہ جو پھاڑ کر کھا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدت دی. ایک شخص اور ہے ابی بن خلف کے نام سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا تو کہتا کہ اے محمد میں تمہارے لیے ایک عربی گھوڑا تیار کر رکھا ہوں اچھی نسل کا، اس پر بیٹھ کر میں تم کو قتل کروں گا. جب دیکھتا تب کہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ ابی بن خلف میں تم کو قتل کروں گا، تم مجھے قتل نہیں کرو گے. اور آپ جانتے ہیں جنگ احد جس نے پڑھی ہے، جس نے سنا ہے، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی وہ ابی بن خلف آپ کو مارنے کے لیے آیا. صحابہ اکرام اٹھنے لگے، بولے کہ اللہ کے رسول وہ آ رہا ہے آپ کا دشمن، میں اس کو ماروں گا، وہ اللہ کے دشمن کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم لوگ بیٹھے رہو، میں اس کو قتل کروں گا. اور ایک صحابی سے نیزہ لیتے اور مارتے، اس کے گردن کے پاس جا کر لگتا ہے اور ہلکا سا خراش لگتا ہے، وہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے. جا کر اپنے دوستوں میں کہتا ہے کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا. لوگ کہتے کہ تم اتنا کیوں چلا رہے ہو، اتنا کیوں چیخ رہے ہو، جبکہ تھوڑا سا معمولی سی چوٹ آئی ہے. وہ بولتا ہے نہیں، مجھے تو اتنا درد ہے کہ اگر وہ درد تم لوگ احساس کرو تو پورا عرب اس درد سے مر جائے، مجھے تو اتنی تکلیف ہے. اور وہ چلاتا اور کراتا ہوا مر گیا. اور آپ دیکھیے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، جب معاہدہ ہو گیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بنو خزاع اور بنو بکر دو ایسے قبیلے تھے جو جن کا ایک طرف حلیف تھا قریش اور دوسری طرف وہ جو مدینہ کے لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو خزاع. اس نے اس پر اٹیک کیا، معاہدہ ٹوٹ گیا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. معاہدہ ٹوٹ گیا تو ابو سفیان کو ان لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے بھیجا کہ آپ جائیے معاہدہ کر کے آئیے. وہی ابو سفیان اور وہی قریش کے لوگ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میں ہمارا کوئی شخص مسلمان ہو کر آپ کے یہاں جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی شخص ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس معاہدے کو تسلیم کیا. لیکن جب وہی 2-3 سال کے بعد جب معاہدہ ٹوٹا اور مکے کا سردار جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، اپنی غلطی کا احساس اس کو ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں کیا اور معاہدے کی تجدید نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، وہ بھی اس کو پھٹکارتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، وہ بھی پھٹکارتے. حضرت علی رضی اللہ، کوئی بھی اس کو کان نہیں دھرتا. آپ پڑھیں، بڑی اچھی تفصیل ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید نہیں کی. اور جب آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر جب یہ کہا گیا انتم الطلقاء، تم لوگ آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو، لیکن اس وقت بھی کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. کس کو نہیں معاف کیا؟ نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد العزہ بن ابن خطل، عبداللہ ابن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہاب، مقیس بن خبابہ، حبار بن اسود، ابن اختل کی لوڈیا اور سارا، یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردہ بھی پکڑ کے لٹکے رہیں، اس سے چھپ جائیں تو بھی ان کو قتل کرو. اور آپ جانتے ہیں اس میں سے 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں سے ایک لوڈی کو بھی قتل کیا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجو گایا کرتی تھی، آپ کے خلاف اشعار لکھا کرتی تھی. یہ آپ جب پوری سیرت کا مطالعہ کریں گے تو صرف ایک پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرتے تھے. لیکن جب آپ سوچیں گے ایسا کیوں، کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں، کہیں نہیں معاف کر رہے ہیں، کیا آخر وجہ کیا ہے؟ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے قرآن اس کا جواب دے گا. سورہ توبہ میں جواب دے گا، سورہ فتح میں جواب دے گا، سورہ صف میں جواب دے گا. کیا کہے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس نبی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اس لیے بھیجا تاکہ تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے اس کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی اس گواہ کے لیے کافی ہے.
تو آپ سوچیں مقصد اگر عدل کے نظام کا قیام ہے، مقصد اگر عدل اقامت دین ہے، مقصد اگر کیا ہے ایک عدل کے نظام کو لانا ہے، تو جب آپ کی حالت کیا ہوگی، کہیں آپ صلح کریں گے، کہیں آپ نہیں صلح کریں گے، کہیں آپ معاف کریں گے، کہیں نہیں معاف کریں گے، لیکن مقصد آپ کا ایم کیا ہوگا کہ آپ جو ہے اس زمین پر، اس سرزمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون کے نفاذ کی جب کوشش کریں گے تب یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اور اس نقطے کو نظر میں رکھ کر جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کو ساری بات کلیئر ہوگی، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔